بھائی آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء ناموں کا علم سکھایا تھا نا. وہ ناموں کے علم سے اس کو کیا تعظیم کیا عزت ملی کہ اس کو ناموں کا علم دینا ہے. ناسود کی مٹی سے نہیں بنائیں گے اس کو جنت کی مٹی سے بنائیں گے، کیونکہ ناموں کا علم دینا ہے اس کو. جس کو ذات کا علم دیا ہوگا وہ کون سی مٹی کا ہے سوچو. غوث پاک نے کہا اپنے لیے، اس دور میں لوگ روحانیت کو اتنا جانتے نہیں تھے. غوث پاک نے ذکر قلب کی اہمیت کو اجاگر کیا اور عبادات میں قلب کی حاضری کو اجاگر کیا. بس یہ دو چیزیں خصوصی طور پر آپ نے اپنے خطبات میں رکھی، باقی تمام شریعت کی باتیں کی. جو لوگ غوث پاک کا صرف عرس مناتے ہیں، ان کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا قصہ اور کہانی سناتے ہیں. لیکن غوث پاک نے زیادہ تر توجہ قلب کے اوپر دی، کیونکہ آپ کا جو مین کام تھا وہ تھا امت مسلمہ کو دوبارہ سے زندہ کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نشاط ثانیہ. تو غوث پاک کے دور میں ذکر قلب تقریباً ناپید ہو چکا تھا، اور لوگوں کی عبادات بس ظاہری جو جسمانی عبادت تھیں ان پر مفقود تھیں، ان پر ان کا اکتفا تھا. لہٰذا فرقہ واریت اور رب کے نام پہ دین کے نام پہ دھوکہ عام تھا. ایسی زبردست ہستی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی صورت میں بھیجی تاکہ وہ عالم اسلام میں مرتبہ اخلاص کو اجاگر کریں. دو طرح کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دینی ایسٹمولوجی اصطلاحات، اور ایک ہوتی ہے روحانی. تو روحانیت میں کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، اور دین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں صاحب ایمان ہونا. اچھا، اس کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنا روحانیت میں کہتے ہیں، اور درجہ اخلاص دین کی زبان ہے. مرتبہ توحید حاصل کرنا دین کی زبان میں کہتے ہیں مرتبہ توحید حاصل کرنا، یہ آخری مقام ہے. اور روحانیت کی زبان میں کہتے ہیں درجہ عشق حاصل کرنا. توحید اور عشق ایک ہی چیز ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ دو کو ایک بنانا، وحدت سے نکلا ہے. توحید دو کو ایک بنانا. توحید کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو توحید یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور در حقیقت توحید کیا ہے؟ در حقیقت توحید یہ ہے کہ اللہ جو ایک ہے اس ایک کو دل میں لانا اور باقی سب کو دل سے باہر نکال دینا. یہ عملی توحید ہے، یعنی غیر اللہ کو باہر نکالنا، اللہ کو دل میں لانا. مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے نام کا نور آ گیا. خود بخود تو نہیں آئے گا نا، اسی لیے بزرگان دین نے اس میں ذات اللہ کا ذکر قلب میں اس کا بیج ڈالتے ہیں تاکہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کی تکرار ہو. اس تکرار سے پھر نور بنتا ہے. لیکن ابھی مومن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، مومن کا اللہ کے اسم سے تعلق ہے. اب جب اللہ کے اسم سے تعلق ہے اس میں کیا اخلاص آئے گا؟ تو اللہ کے اسم سے تعلق ہے، اس لیے مومن وہ جنت کے خواب دیکھتا رہتا ہے، جنت میں جاؤں گا، حوروں کے پاس جاؤں گا، کیوں اللہ سے تو تعلق ہی نہیں ہے نا اس کا. مولوی 1000 دفعہ آپ کو سر پیٹ کے کہیں کہ مومن کا اللہ سے تعلق ہے، جھوٹ ہے.
مومن کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اللہ کے نام کے نور سے ہوتا ہے۔ جو تیرے اندر گیا ہے اسی سے تعلق ہے نا۔ تو تیرے اندر کیا گیا ہے؟ ذاکر قلبی ہے نا تو، تیرے اندر کیا گیا ہے؟ اللہ کے نام کا نور گیا ہے نا۔ جب تیرے اندر اللہ کا نور جائے گا پھر تیرے خیالات بھی بدل جائیں گے۔ ابھی جیسے تم بڑی احتیاط سے اللہ کا نام لیتے ہو، بڑا ادب کرتے ہو، بہت ہچکچاہٹ ہے تمہارے اندر اللہ کے لیے، لیکن جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہوتا ہے، ان کا گفتگو کا انداز اللہ سے اور اللہ کے بارے میں تم سے مختلف ہے۔ ان کی گفتگو کا انداز مختلف بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کو اس طرح بھی مخاطب کر لیتے ہیں کہ عام آدمی کو پسند نہ آئے، وہ اللہ کے اوپر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کرتا ہے، وہ اللہ کے اوپر کرتے ہیں۔ اب تمہارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ بھئی اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کرو، تم تو کافر ہو گئے، لیکن قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے بھی تو اعتراض کیا تھا کہ اللہ یہ کیا بنا رہا ہے تو آدم کو، کیا تھا نا۔ لیکن مسلمانوں کو مولوی نے سکھایا یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں بات نہیں کرو، چپ، جو مرضی ہے کرو، اللہ پہ اعتراض کرنا کفر ہے۔ تو فرشتوں نے کیا تھا، اللہ نے قرآن میں لکھا بھی ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تھا تو اللہ نے وہ ایک سوال پوچھ کے ان کو چپ کرا دیا تھا۔ اللہ نے کہا بھائی میں اس آدم کو خاص علم دے رہا ہوں، تمہیں اگر وہ علم معلوم ہے تو بتاؤ۔ تو وہاں پر ان کی ہوا نکل گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ جو علم تو نے ہمیں دیا نہیں تو ہم سے پوچھ کیوں رہے؟ اللہ کی ذات سے تو واقف نہیں ہوتا نا مومن، اس کے دل میں تو اللہ کے نام کا نور ہوتا ہے، بس نام کا نور ہوتا ہے۔ ایک راز اور بھی ہے اس میں، وہ جو حدیث ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ اس کی تشریح ہم کریں اگر، اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اس میں ذات اللہ جو ہے وہ سارے اس کے صفاتی ناموں کا مجموعہ بھی ہے۔ تو جب تمہارے قلب میں اس میں ذات استقرار پکڑ لیتا ہے، جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس میں ذات سے اللہ تعالیٰ کی روزانہ صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی ذاکر قلبی کو محسوس ہوگا کہ بھئی سب پر رحم کرنا چاہیے، رحم کرو رحم کرو رحم کرو، کبھی اس کے اوپر رحم کرنے کا دورہ چڑھتا ہے۔ پھر کبھی جب رب کے نام سے اس کی صفت ستار کا ظہور ہوتا ہے اس کے قلب سے، تو پھر وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، چلو چلو ہو گیا کسی کو نہیں بتاؤ، اللہ بھی ستار ہے۔ تو جتنے بھی اس کے صفاتی نام ہیں ان سب کا اخراج اور وہاں سے اظہار اس کے قلب سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات سے تعلق بنانا ہے تو پھر سب سے پہلے ان قلب اور نفس کو پاک صاف کر کے اللہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ مقام محمود پر جاتے ہیں مرشد، اس کو لے کے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دیدار جو ہوتا ہے تو اللہ کے جسم سے جو شعائیں ہیں وہ بندے کے روح پر پڑتی ہیں، اس کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اب بات تو مشکل ہے سمجھنا، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، جب تو اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، دیدار ہو گیا، اس کا نقشہ تیرے قلب پہ آ گیا، تو اب اس کے بعد جب رب کا نقشہ تیرے قلب پہ آ گیا، اس کے بعد تیرے نام میں اللہ کے نام میں ایک جیسا نور ہوگا۔ غوث پاک نے یہ اپنے قصیدے میں یہ بات کہی، خاص کیفیت میں کہی تھی کہ میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر۔ غوث پاک نے کہا کہ میرے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب میں نے لوگوں کو، انجمن سرفراز شان اسلام کے لوگوں، جب میں نے لوگوں کو کہا کہ را ریاض کا ذکر لے لو،
تو انجمن گھر والے کہنے لگے کہ راہ ریاض کیا ہوتا ہے. گھر والے کہنے لگے بھائی راہ ریاض کیا ہوتا ہے، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں، سرکار نے تو کبھی نہیں بتایا. سرکار کا نام ہے، سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ راہ ریاض کیا ہے، سرکار کا نام ہے. کہتے سرکار نے کبھی نہیں بتایا. تمہیں سرکار کا نام نہیں پتا؟ کبھی نہیں بتایا نام، سرکار کا نام نہیں پتا تھا ان کو. پھر کہتے جی یہ کیا ہے. میری اس بات کو انہوں نے کفر کہا، جبکہ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر ہے اور میرے نام سے مردہ قلب زندہ ہوتے. اچھا، خود سرکار نے اپنی کتاب روحانی سفر میں یہ بات فرمائی کہ ایک مرتبہ سرکار لال شہباز قلندر کے مزار پہ، وہاں دمال میں کسی کو دیکھا، دمال کرتے کرتے وہ گر گیا. تو سرکار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے دل سے لال شہباز قلندر کے نام کی آواز آ رہی تھی. تو لوگوں کے دل لال شہباز قلندر کے نام سے بھی زندہ ہو جائیں، غوث پاک کے نام سے بھی زندہ ہو جائیں، اور امام مہدی جس کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں اس کے نام سے زندہ نہیں ہوں گے. سرکار اکثر جو ہے، کسی کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، سرکار کا اپنا ایک لیپ ٹاپ تھا، تو سرکار اکثر مجھے اس سے ای میل بھیجتے. کچھ بات لکھوانی ہوتی تو فون کرتے اور پھر کہتے کہ یہ ٹائپ کر کے تم ای میل میں مجھے بھیجو. جب نازو پیدا ہوئی تو خود ہی سرکار نے ای میل کر کے بتایا. وہ ای میل آج بھی ہے میرے پاس محفوظ. نازو کا جو نام بتایا سرکار نے، تو اس میں جو ہے لکھا اوپر ڈیئر یونس، اور نیچے لکھا یور ڈاٹر نیم از نازش ریاض. تو میرا یہ قاعدہ تھا کہ جب میں سرکار کو ای میل لکھتا تو سب سے اوپر لکھتا مالک الملک راہ ریاض گوہر شاہی. اب غیبت کے بعد بھی میرا وہی دستور رہا، میں اپنی ہر تحریر کے اوپر مالک الملک لکھتا. تو یہ انجمن والے ہی آ گئے بہت سے، کہنے لگے کہ دیکھو یہ گستاخ ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی. سلطان حق باہو کی کتاب سے حوالہ نکال کے بھیجا میں نے. سلطان حق باہو فرماتے ہیں ہر فقیر کامل مالک الملک ہوتا ہے. بھئی جن کے نزدیک مرشد کا نام لینا غیر شرعی فعل ہے، کیا وہ روحانیت کو جانتے ہیں؟ روحانیت کا پہلا سبق تصور شیخ ہے. نظام الدین اولیاء جو تھے وہ جب یہاں سے پاک پتن گئے دلی سے، اور جب ان کو اشارہ ہوا کہ تمہارا نصیبہ بابا فرید کے پاس ہے، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا نصیبہ بابا فرید کے پاس ہے، اس دن سے پھر وہ بابا فرید کے نام کی تسبیح کرتے. خیر، قصہ المختصر، جو اسم ذات ہے اس سے صرف نور سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے. جب اللہ سے تعلق جڑے گا تو دیدار کے ذریعے جڑے گا. وہ جب تمہارا اللہ سے تعلق ہو جائے گا، کھلے عام کہہ رہا ہوں میں، جب تمہارا اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ کی عزت کی قسم، جن لوگوں نے اللہ کو دیکھ لیا ان کی ہر عبادت صرف اللہ کا دیدار ہے، باقی تمام فرائض کا کفارہ ہو جاتا. جب نماز کا وقت آتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے رب کو دیکھ لیتے. جو بلے شاہ نے کہا نا، اسا عشق نماز جدو نیتی ہے تد بھول گئے مندر مسجد. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جب سے ہم نے نماز عشق کی نیت کی ہے، مندر اور مسجد کو بھول گئے ہیں. کیوں؟ نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے نا، تو نماز عشق کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. کیوں؟ وہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہی ان کی نماز ہو گئی نا. آنکھیں بند کی، وہ نکل گئی چیز، ادھر پہنچ گئی. ابھی تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ہے. تمہارا اللہ سے تعلق تب ہوگا
جب اللہ کا ذاتی قدیم نور تمہارے آر پار ہوگا، اس وقت ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو دیدار کر لے، میری بات غور سے سنو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا دیدار کر لے اور دیدار کرنے کے بعد کبھی اس کے ذہن میں کسی حور کا، جنت کا خیال آ جائے۔ ناممکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی بھی ہے اور وہ حوروں کی بات کر رہا ہے، جنت کی بات کر رہا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، سمجھ جاؤ ولی نہیں ہے، جھوٹا مکار ہے۔ کیونکہ تم سوچو، اللہ کے حسن سے زیادہ حسن کس کا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اللہ کے حسن کو دیکھ لیا ہو اور پھر کسی حور کے دام فریب میں آ جائے، پھر کسی عورت کے حسن پر فدا ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ممکن نہیں ہے جس نے رب کو دیکھ لیا ہے۔ اور جو ڈرامے بازی کرتا ہے، نوٹنکی ہے، وہ تو روز کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا۔ لیکن جس نے رب کو دیکھ لیا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا۔ بھئی اس کو کون سا حسن اب متاثر کر سکتا ہے؟ جس نے رب کے حسن کو دیکھ لیا ہو۔ بھئی پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی دونوں طرف دیکھو، کیا اللہ سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ تو جب کسی نے اللہ کو دیکھ لیا، اس سے کم درجے کا حسن اس کو کیسے متاثر کرے گا؟ اچھا، پھر مصیبت یہ ہے، جس نے سرکار کو دیکھ لیا، اب کوئی کیسے اس کو متاثر کرے گا؟ لیکن سرکار کو دیکھنا کون سا دیکھنا ہے؟ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا اب اس کی گارنٹی ہو گئی، وہ نہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں، وہ جو اندر والی آنکھ ہے نا، اس آنکھ سے سرکار کو دیکھنا۔ ابھی تم ظاہر پرست ہو، اس لیے ہر چیز ظاہر کے لے کے آتے ہو، یہ سرکار کا فیملی ممبر ہے، یہ سرکار کی صحبت میں بیٹھا، ارے یار یہ سب ظاہر ہے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی فائدہ ہے کہ کسی کا باپ نوح ہو اور بغیر صاحب ایمان ہوئے وہ صاحب مرتبہ ہو جائے، تیرے ولدیت کے خانے میں کسی کا بھی نام لکھا ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو دیکھے گا تو کون ہے، تو کون ہے۔ سرکار کو دیکھنا قلب کی آنکھ سے۔ یہ کوشش کرو مرنے سے پہلے تمہارا قلب سرکار کو دیکھ لے۔ اور جس دل میں اللہ اللہ ہوئی، اللہ نے کہا کہ یہ یوم محشر کی گارنٹی ہے، تو جس قلب میں نقش ریاض ہوا اس کا کیا حال ہوگا یوم محشر میں؟ جس کے دل پر امام مہدی کا نقشہ ہوا، صرف قلب سلیم، دل میں ذکر آ گیا تو محشر کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ یہ ہے نا وہ نقطے جن کو اٹھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، تم جب تم ذکر دیتے ہو لوگوں کو، یہ نقطے ہیں جو بتاؤ۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے تو بڑی چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی ہے یوم محشر کی گارنٹی کے لیے، کہ بس دل میں اللہ کا ذکر آ گیا ہو، ذاکر قلبی ہو، تو بس یہ گارنٹی ہے۔ تو پھر جن کے دلوں پر سرکار کا چہرہ مبارک چمک رہا ہوا، تو ان کا پھر کیا عالم ہوگا یوم محشر میں؟ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام، یا قدوس و عیسیٰ علیہ السلام، یہ یا ودود سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں حضور پاک کی امت، اور یہ جن کے دلوں پر رب کا چہرہ چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ ادھر لوگ یہ تو نہیں کہیں گے فرشتے ملائکہ گوھر شاہی، وہ تو رب کہیں گے کیونکہ وہ رب کا چہرہ ہے۔ صاف پتہ چل جائے گا نا، چھانٹی ہو جائے گی نا، کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں رب کے نام ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں رب کے چہرہ ہے۔ دونوں کا کہاں میل ملاپ ہوگا؟ نام ہی ہے نا، موسیٰ کا ہو یا عیسیٰ کا ہو، رحمانو ہو یا قدوسو ہو یا ودودو ہو، ہیں جی، نام ہی ہے نا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسم ہے نا، ان کو پتا ہے یہ امت ہیں، ان کا رب سے نہیں، اس کے اسم سے تعلق ہے۔ اور رب والے کدھر ہیں؟
رب والے وہ ہیں جن کے دل پہ رب کا چہرہ ہے۔ یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے، سر دتیاں جے یار ملے تے سر دیون کی کس ہے۔ یہی ہے ایک چیز، سر دتیاں جے یار ملے تے سر دیون کی کس ہے۔ اگر سر دینے سے یار ملتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، دے دو۔ کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھوں آ کے میری بس ہے۔ اب تو اس سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے، اب چوں چرا نہیں کرنی ہے کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو بس جانا ہے، ڈوبو مرو غرق ہو جاؤ، چھلانگ لگا دی ہے، بس اب چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا یا نہ لگانا تیرا کام۔ کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھوں آ کے میری بس۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ تم کو ہم سکھائیں گے۔ تم نے ناموں کے اندر ہی رہنا ہے یا ذات کی طرف جانا ہے، یہ تم نے سوچنا ہے۔ بھائی آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء، ناموں کا علم سکھایا تھا نا، کیوں جی؟ وہ ناموں کے علم سے اس کو کیا تعظیم، کیا عزت ملی کہ اس کو ناموں کا علم دینا ہے۔ ناسود کی مٹی سے نہیں بنائیں گے اس کو جنت کی مٹی سے بنائیں گے، وہیں پالیں گے، وہیں پالیں گے پوسیں گے اسے، وہیں تربیت کریں گے اس کی، کیونکہ ناموں کا علم دینا ہے اس کو۔ جس کو ذات کا علم دیا ہوگا وہ کون سی مٹی کا ہے؟ سوچو۔ اور کہاں آدم صفی اللہ جس کو صرف علم الاسماء، ناموں کا علم ہے، ناموں کا علم ہے نا، یہ یا رحمانوں کا، یا قدوس ہو، یا رحیم ہو، یہ یا ودود ہو، یا یہ سارے جتنے بھی نام ہیں انہی کا علم ہے۔ بس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی استفا کا مطلب کیا ہے؟ عظمت والا۔ توجہ کریں تو استفا کا اگلا ورژن مصطفیٰ ہے، بڑا ورژن استفا ہی سے نکلا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے علم الاسماء دے دیا، وہ خلیفہ بنایا۔ اگر آخری خلیفہ بھی تم کو اللہ کے ناموں کا ہی فیض دے گا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پہلا خلیفہ علم الاسماء، آخری خلیفہ امام مہدی ذات کا علم دے گا۔ لیکن تمہاری ابتدا تو وہیں سے ہوگی نا، ذات اسماء سے، اس لیے تم کو اس میں ذات اللہ عطا کر کے پہلے ذاکر قلبی بنایا جا رہا ہے نا۔ لیکن آگے جب ترقی ہوگی تو پھر یہ بھی بتائیں گے نا کہ تو نے ساری زندگی اسم کے اندر ہی ڈبکی نہیں لگانی، آگے تیری منزل اب ذات ہے، اسم سے آگے بڑھ، ذات کی طرف جانا ہوگا نا۔ جس دن تیرے دل کے آر پار اس کے ذاتی نور کی تجلی ہو گئی، تیرا ایمان بدل جائے گا، ایمان تیرا بدل جائے گا، پھر یاری دوستی میں آ جائے گا۔ لیکن جب ادھر جاؤ گے تب یہ باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ ایمان میں جو بدلاؤ آئے گا وہ کیا ہوگا۔ ابھی تو ہر چیز کے لیے تمہاری جو ہے نا وہ تمہاری ہمت نہیں جمع ہوتی، پریشان ہو جاتے ہو۔